مولانا رومی کہتے ہیں، جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا واحد مددگار ہے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں؟ وہ اپنی عبادت اور دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے، ورنہ تم نے اگر غور کیا ہو ہمارے آس پاس کتنے ہی لوگ ہیں جو ذرا بھی دعا نہیں مانگتے، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ پاک نہیں سنتے۔ اگر غور کریں تو اللہ پاک نے انہیں دعا کی توفیق ہی نہیں دی ہوتی۔ اگر تم ان کے کن کا انتظار بڑے صبر اور شکر کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کوئی اس کا لاڈلا بندہ سسکتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ کبھی معجزے کا نام سنا ہے؟ تو بس تھوڑا اور انتظار کرو اور دعا کرو، وہ ایسے لوگوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ جب سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد بستر پر جائیں تو 2-4 منٹ اپنے رب سے باتیں کر لیا کریں، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کسی مشکل کی حل کی فریاد، کسی دکھ پر صبر، کسی گناہ پر شرمندگی، اور کبھی کسی خواہش کو گڑ گڑا کر مانگ لیا جائے تو یقین جانیے زندگی آسان لگنے لگے گی۔ کبھی تھک جائیں، کبھی ٹوٹ جائیں تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیں، اور جو بھی دکھ ہیں اپنے رب کریم کے حضور بیان کریں۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ کے پاس ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ بس یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو کبھی بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا، بس اسے پکارنے کی دیر ہے، اس کے آگے رو لیا کرے۔ ممکن ناممکن تو ہم انسانوں کے لیے ہے، اللہ قدیر ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ تو معجزے کرتا ہے۔ اور جب تک آپ کے ہاتھ سے اللہ کی رضا کے لیے خیر نکل رہی ہے آپ کی زندگی میں زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب خشک ہوتے پودے کو پانی دینا، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، زندگی کی بازی لڑتے انسان کو بلڈ ڈونیشن، خوشی میں بلا حسد مبارکباد، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ اور اللہ تو اتنا سخی
اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ماضی کے گناہوں کا سایہ بھی نہیں رہنے دیتا، تانا بھی نہیں دیتا، احساس بھی نہیں دلاتا۔ کچھ خطاؤں کو، کچھ دعاؤں کو، کچھ باتوں کو اللہ کے ساتھ راز رکھا کریں۔ وہ ایسا رازدار ہے جس سے مخلص کوئی بھی نہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیں، اللہ سے دوستی کر لیں۔ اور آخری بات، ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے، انشاءاللہ۔ تھینک یو۔